اوج بن عنق دنیا کا سب سے قداور شخص، جس کے قد کا آج تک کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکا۔ اور یہ کون ہے، کس دور کا ہے، اور کس نے اسے مارا، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے، سو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر آخر میں پسند آئے تو ہمارے اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تمہیں ملک شام میں دوبارہ مقام دوں گا اور جائے عطا فرماؤں گا، کیونکہ ملک کنعان یا شام کا جو علاقہ تھا یہ دراصل بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی زمین اور مکان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم وہاں جاؤ، ملک شام میں جو قوم رہتی ہے اسے جا کے تباہ کرو اور وہاں اپنی سلطنت قائم کرو اور اپنی زمین کو، اپنے مقام کو دوبارہ حاصل کر لو۔ اس وقت ملک شام میں جو قوم رہتی تھی اس کا نام تھا قوم مالکہ۔ بڑی طاقتور اور پہلوان قوم تھی اور بڑی قداور قوم بھی تھی۔ اسی قوم کے اندر یہ اوج بن عنق بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک ایک سردار کو چنا، اس لیے تاکہ پورا قبیلہ جو ہے وہ ایک ہی سردار کے کہنے پہ چلے اور اسی طرح پوری قوم کو سنبھالنا آسان ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو جمع کیا اور انہیں لے کے ملک کے کنعان کی طرف چلے گئے۔ جب کنعان میں پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 سرداروں کو حکم دیا کہ اب آپ جاؤ، جا کے آس پاس کے حالات معلوم کرو اور پھر آ کے مجھے بتاؤ تاکہ ہم اسی حساب سے جنگ کا ارادہ کریں۔ 12 سردار وہاں آس پاس پھیل گئے، حتیٰ کہ ان کا گزر ایک ایسے قبیلے سے ہوا جہاں ایک بڑا طاقتور شخص انہیں ملا اور بڑا قداور شخص تھا، اور یہ تھا اوج بن عنق، جس کی عمر تقریباً 3500 سال تھی۔ اوج بن عنق اتنا قداور تھا کہ سمندر کے بیچ سے اپنے ہاتھ سے مچھلی پکڑتا تھا اور آسمان میں سورج کی تپش سے وہ مچھلی کو بھون کے کھاتا تھا، اتنا قداور شخص تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ سرداران اوج بن عنق کے پاس سے گزرے تو اوج بن عنق نے انہیں کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے، اور اب دوبارہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے اوج بن عنق سے پورے حالات کو بیان کیا تو اوج بن عنق نے ایسا کیا کہ ان سب کو پکڑ کے اپنی شلوار کے پائچے میں ڈال کے اپنی بیوی کے پاس لے کے گیا۔ یعنی اتنا بڑا قداور تھا کہ 12 سرداروں کو اپنی شلوار کے پائچے میں ڈال کے چلا گیا۔ اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد انہیں کہا جی یہ وہ قوم ہے جو مجھ سے لڑنے کے لیے آئی ہے، اور دیکھو ان کی حالت کیا ہے اور یہ مجھ سے کیسے جنگ لڑیں گے کہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ میرا مقابلہ کر سکیں۔ پھر اس نے ان 12 سرداروں کو اپنے پائچے سے باہر نکالا اور اوج بن عنق نے چاہا کہ میں انہیں چونٹی کی طرح مسل دوں، لیکن ان کی بیوی نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو، یہ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ ہی خود چلے جائیں گے، لہذا تمہیں انہیں مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اوج بن عنق نے اپنی بیوی کے کہنے پر انہیں چھوڑ دیا۔ یہ سرداران واپس چلے آئے۔ راستے میں انہوں نے آپس میں گفتگو کی، دیکھو ہماری قوم پہلے ہی جہاد سے انکار کر رہی ہے، لہذا اگر یہ حالات ہم انہیں بتائیں گے تو پھر وہ قوم یقیناً وہ انکار کر دے گی اور جہاد نہیں کرے گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار ہو جائے گا، لہذا ہم اپنی قوم کو نہیں بتائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کی پوری حقیقت بتائیں گے۔ آپس میں اتفاق ہو گیا۔ انہوں نے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو پورا قصہ سنایا اور اوج بن عنق کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بڑے اچھے اور بہت بڑے فروٹ ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہاں کا جو انار ہے اگر ایک بندہ بھی وہ انار کھا لے تو کبھی اسے بھوک نہیں لگے گی، حتیٰ کہ وہاں کے جو انگور تھے وہ بھی اتنے بڑے تھے کہ اگر ایک انگور بندہ کھا لے تو دوبارہ وہاں بھوک بندے کو نہیں لگتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس قوم کے پھل فروٹ بھی انہوں نے لائے تھے کہ یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے فروٹ ہیں، اور وہ قوم بڑی طاقتور اور پہلوان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ نے مجھ سے جب وعدہ کیا ہے تو ضرور ہمیں فتح دے گا اور ہم غالب آئیں گے۔ اب 12 سرداروں میں سے 2 سردار جن کا نام یوشع اور کالوت تھا، اور یہ وہ 2 بزرگ شخصیات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت بھی عطا فرمائی۔ باقی جو 10 سرداران تھے انہوں نے غلطی کرتے ہوئے اپنی قوم کو جا کے پورے حالات سے خبردار کر دیا اور انہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ جب قوم نے یہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام سے انکار کرنے لگے، کہنے لگے جی ہم جہاد نہیں کریں گے، اتنی بڑی طاقتور قوم اور اتنے بڑے پہلوان لوگ، قداور لوگ، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے انکار کو دیکھا کہ اب قوم نہیں مان رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک میدان کے اندر قید کر دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کے ملک شام کی طرف چلے گئے اس قوم سے جہاد کرنے کے لیے۔ رات کا وقت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، یہ اس میدان سے نکل کے دوبارہ مصر جانا چاہتے تھے۔ جب یہ رات کو چلے تو صبح کا ٹائم ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں سے ہم نکلے تھے دوبارہ وہیں کھڑے۔ پھر صبح کے ٹائم یہ نکلے اور شام کا وقت ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں سے ہم نکلے تھے دوبارہ وہیں ہیں۔ مطلب کہ ساری زندگی یہ چلتے رہے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان سے باہر نکلنے نہیں دیا، اور اسی طرح 40 سال اس قوم نے اس میدان کے اندر گزارے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال تک جو اس وقت کے زمانے کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے مر گئے، اور جو 40 سال میں نئی نسل پیدا ہوئی پھر وہ بڑے ہوئے اور وہی نسل آگے پھیلی، لیکن جو شروع میں آئے تھے یہاں جہاد کی نیت سے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام یہاں سے روانہ ہوئے ملک شام میں، اور وہاں قوم ممالکہ سے انہوں نے جنگ کی۔ عوج بن عنق جب ان سے ملا تو عوج بن عنق نے کہا کہ بنی اسرائیل کے سردار تم ہو، اور تم ہی وہ شخص ہو جس نے قبطی قوم کو فرعون کے ساتھ دریا میں غرق کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے پاس بڑی طاقت ہے، قوت ہے، اور تم میرے سامنے کچھ نہیں ہو۔ اس نیت سے عوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قد تھا تقریباً 10 گز تھا، آپ نے 10 گز اور لمبا ہو کے یعنی چھلانگ لگا کے عوج بن عنق کو جیسے ہی تلوار ماری تو وہ تلوار جا کے عوج بن عنق کے پاؤں میں لگی، جس کی وجہ سے عوج بن عنق وہاں ختم ہو گیا اور نیست و نابود ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم سے جنگ کر کے دوبارہ آئے، اور پھر بھی ملک شام فتح نہیں ہوا تھا، فلسطین کا علاقہ فتح نہیں ہوا۔ دوبارہ اپنی قوم میں آئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہ رہے تھے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کو ناراض کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مقام میں، اس میدان میں قید کر دیا ہے، اب تم ساری زندگی یہاں سے نہیں نکل سکتے، اور دیکھو کہ یہ قوم کس طرح ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو آج اگر ہم تیار نہیں ہوئے تو یہ قوم پھر ہمیں کچل دے گی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت یوشع علیہ السلام نے عمل کرتے ہوئے اپنی قوم کو تیار کیا، اور پھر یہ بنی اسرائیل قوم تیار ہوئی، انہوں نے قوم ممالکہ کا مقابلہ کیا، اور اسی طرح ان کا خاتمہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فلسطین کے علاقے میں ملک شام میں جگہ دی، اور انہیں اپنے آباء و اجداد کا جو اصل مقام تھا وہ انہیں عطا کیا گیا۔ اسی طرح یہ قوم مصر سے پھر جا کے فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئی۔ عوج بن عنق کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عوج بن عنق آ رہے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں یہ واحد بندہ ہے جو بچا تھا۔ سب وہ کشتی میں افراد جو موجود تھے سب وہ بچے تھے، ان کے علاوہ باقی پوری دنیا کے افراد ختم ہو چکے تھے، لیکن یہ وہ بندہ تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس طوفان میں بھی بچ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہ زندہ رہا، تقریباً 3500 سال اس شخص کی عمر تھی، اور پھر ان کا انجام یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں قتل کر کے واصل جہنم کر دیا، اور پھر اسی میدان میں فلسطین کے اس علاقے میں ملک شام میں یہ عوج بن عنق کی لاش پڑی تھی، ان کی لاش جو ہے گل سڑ گئی، اور ان کی جو پیٹھ کی کوہان تھی وہ پہاڑ کی طرف بلند ہو گئی، اتنا بڑا قداور بندہ تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے طاقتور اور قداور بندے کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔